ساری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اونچا، اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک لمن المرسلین۔ اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کا بطور قسم کے ذکر فرماتے ہیں تو ایک تو اس کی عظمت ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت کا وہ صحیفہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی علم، اللہ کی حکمت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ مظہر ہے۔ اللہ اکبر، کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس جیسی اور کوئی چیز موجود ہے۔ یہ کتاب عظیم، یہ کتاب کریم، اور یہ وہ کتاب جو علم اور حکمت کا خزانہ ہے، اور جو خیر و برکت کا منبع ہے، اور جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہے، یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ والقرآن الحکیم، یہ حکمت بھرا قرآن، یہ اس کی عظمت بھی ظاہر کرنا مقصود ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو بطور دلیل اور بطور گواہ کے ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ کس طرح گواہی دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب، جنہیں اپنے نطق اور اپنے بیان، اپنے شعر اور اپنی نثر پر بڑا فخر تھا، اور وہ اپنے عرب کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنے والے، بیان کرنے والے اور تعبیر کرنے والے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہماری زبان ہے اور جو ہمارا نطق و بیان ہے اور جو ہمیں قوت گویائی اور قوت اظہار دی گئی ہے، دنیا میں ایسی کسی کے پاس نہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو عربی زبان کی لطافتیں ہیں، اور جو عربی زبان کی وسعتیں ہیں، اور جو عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، سچی بات یہ ہے، ہمیں تو شاید ایک دو زبانیں تھوڑی بہت ہی سمجھ آتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے علم الالسنہ کے اندر، زبانوں کے علم کے اندر بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، انہوں نے اس کا اعتراف اور اظہار کیا ہے کہ عربی زبان جیسی زبان جس کے اندر اتنی وسعت ہو، اتنی گہرائی ہو، اور اتنی لطافت اور اتنی نزاکت ہو، اور کسی زبان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ انگریزی کے بارے میں تو مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا محمد علی جوہر، یہ دونوں انگریزی میں مولانا محمد علی جوہر کا اخبار تھا جس میں مولانا عبد الماجد دریابادی بھی لکھا کرتے تھے، اور یہ دونوں ایسے لکھنے والے تھے کہ ان کا لکھا ہوا انگریز بھی پڑھتے تھے تو وہ بھی سر دھونتے تھے کہ کتنا شاندار لکھا ہے۔ یہ مولوی نہیں تھے، انگریزی کے بہت بڑے ادیب تھے اور بڑے لکھنے والے تھے۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے انگریزی زبان کے اندر، تو وہ اس میں کئی جگہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا ہے عربی زبان کا، تقویٰ کا لفظ، اور اسی طرح طہارت کا لفظ، یہ ایسے لفظ ہیں کہ انگریزی زبان میں اس کی تعبیر کرنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو عربی زبان واقعتاً ایسی ہے، ان کی یہ تعلی نہیں تھی بلکہ یہ حقیقت کا اظہار تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام کے لیے عربی زبان کی منتخب فرمایا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ رب العزت نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، جو اس کے اندر معانی اور مفاہیم ہیں، اور جنہیں اپنی قوت گویائی پر اتنا فخر تھا اور اس پر اتنا ان کو مان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا انا افصح العرب، سارے عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں، سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کا بھی ذکر فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میں ایسی بات کرتا ہوں کہ مختصر لفظوں کے اندر معانی کا سمندر سمیٹ دیتا ہوں۔ لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے، لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید میں نے جوڑ لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کو کہا کہ اس جیسی کتاب لے کے آؤ، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ پورا کلام نہیں بنا کے لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ،
10 صورتیں نہیں، ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور سورہ طور کے اندر تو کمال کی بات ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. کوئی اس جیسا ایک آیت ہی بنا کے لے آئیں جو پورے معنی کے ساتھ ایک آیت جملہ مکمل کرتی ہو. ایسا جملہ بھی نہیں بنا سکتے. لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بے شک وہ ایک دوسرے کے مددگار، جن اور انسان سارے مل کے کوشش کریں قرآن کی مثال نہیں بنا سکتے. تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہے، یہ اس کی برہان بھی ہے. اسی لیے فرمایا انک لمن المرسلین. اور بات کیا کہی، تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ کھڑے ہیں، صراط مستقیم کے راہی ہیں، اس پہ چلنے والے ہیں. راہی ہی نہیں، کھڑے ہی نہیں، صراط مستقیم کے امام ہیں، اس کے ہادی ہیں، اس کے راہبر ہیں. اب جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں ہے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ السلام لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، پہلے نبی آ جائیں. اور اللہ رب العزت نے یہ منظر دکھا بھی دیا. اسراء کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں آتا ہے جاتے ہوئے امامت کروائی، اور بعض روایات میں آتا ہوا آتے ہوئے امامت کروائی. جب اللہ کی ملاقات کر کے واپس ہوئے، اور کچھ اہل علم نے بڑی لطف کی بات کہی، کہتے ہیں جاتے ہوئے ان کی امامت کروائی جو بیت المقدس اور اس سرزمین مبارک کے اندر تھے، ان کی امامت کروا کے اوپر گئے کیونکہ ان کی مسجد میں آئے تھے. اور جب واپس آئے تو ساری دنیا کے اندر وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، انسانوں کی جس جماعت میں بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، اللہ نے سب کو وہاں اکٹھا کر لیا، اور جبریل امین نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پڑھ کے آگے کر دیا کہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول آگے کھڑے ہیں، نبیوں کے امام. یہ ہیں صراط مستقیم کے رہبر، صراط مستقیم کے امام، صراط مستقیم کے ہادی، علی صراط مستقیم. اور وہ جو آیت میں نے پڑھی وہی والی سورۃ شورا کی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا دے کے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، الہدی العلم، ودین الحق العمل. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کمال کیا ہے. فرماتے ہیں ہدایت سے مراد رہنمائی ہے. رہنمائی کیا؟ علم. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا. کون سا علم؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ علم آپ کو دے کر اللہ نے اپنا فضل عظیم آپ کے اوپر عطا فرما دیا. آپ کو فضل عظیم سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرما دیا. یہ علم اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق، دین الحق یہ ہے تو مضاف مضاف الیہ، لیکن کبھی جو ہوتا ہے اضافت و صفت الی الموصوف، اللہ اکبر، صفت کو موصوف کی طرف جو ہے نا اضافت کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس کی طرف سے جوڑ دیا جاتا ہے. یعنی الدین الحق، الدین الحق، سچا دین. سچا دین، دین کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، سچی فرما برداری. سچی فرما برداری کون سی ہے؟ جو وحی کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری کی جائے. وہ سچا دین ہے، وہ دین حق ہے، جو اللہ کی وحی کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کا اتباع کرتے ہوئے جس دین کو اپنایا جائے. عقیدہ وہ جو اللہ نے بتایا ہے وحی کے اندر، ایمان اس چیز کے اوپر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور عبادات ویسی جیسے اللہ نے فرمائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں. اور آپ نے فرمایا ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. نماز کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. خذوا عنی مناسککم، حج ویسے کرو جو میں نے کیا ہے، جیسے میں نے کیا ہے. مجھ سے حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو. اللہ اکبر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کی ہے ویسے عبادت کرنی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے ویسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع، اس کی پیروی، یہ صراط مستقیم ہے، یہ دین حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر کسی امام، کسی فقیہ، کسی مفتی اور کسی دانشور، کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی علامہ، کسی کی بات ماننا دین کے اندر، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی کسی کی بات۔ یہاں صرف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے منزل ہے اسی کی پیروی کرو، صرف وہی مانو جو اللہ نے اتارا۔